نکاح محبت از قلم مریم بی بی قسط نمبر 18۔ میری بہنوں، میری خلاؤں، آپ پردہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں یا آپ شادی شدہ عورت ہیں۔ پردہ ہم سب عورتوں، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، بوڑھی جوان یا پھر کالی ہو یا گوری، جب حکم آ گیا تو اس حکم پر سر کو جھکا لیں۔ وہ بولی جب ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر سوال کیا، میم، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اس بنیاد پر طلاق دے دے کہ وہ پردہ کرتی ہے یا پھر پردہ کرنے سے روکے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں میں پسینہ آتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے مائک کو سیٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے روکے۔ ارے غیرت مند مرد تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی عزت کسی کے سامنے بے پردہ نہ آئے، اور جس مرد میں غیرت نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مرد نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت کو پردہ کرنے کی بنا پر جلا دیا جاتا ہے تو کسی کو طلاق۔ سامعین، اگر کوئی شوہر بیوی سے بے پردگی کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اس شوہر کو چھوڑ دے، نہیں تو وہ کسی بھی حد تک گر جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں سے کہیں جب باہر نکلیں تو چادریں لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے۔ وہ بولی لیکن میم، پردہ تو نگاہوں اور دل کا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندی خود تو پردے میں ہو لیکن دوسروں کو دیکھے؟ کسی نے سوال کیا تھا۔ دیکھیے میری بہن، میں یہ نہیں کہتی کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور جو نہیں کرتی وہ بری ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پردہ اللہ پاک کا حکم ہے، اسے ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اور جہاں تک دل کے پردے کی بات، تو میری بہنوں، دل کا پردہ تو زیادہ مشکل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ وہ جب ان کے حجرے میں ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون تھے تو وہ بغیر پردے کے بھی چلی جایا کرتی تھی کہ دونوں ان کے محرم ہیں، لیکن جب اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدفن ہوئے تب انہیں ان سے حیا آئی۔ وہ پردے میں آنے لگی کہ عمر فاروق تو ان کے نامحرم ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی بندہ مٹی کی موٹی تہ کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہو تو کپڑا تو بہت باریک ہوتا ہے، اس سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تھا دل کا پردہ کہ نامحرم جو اس فانی دنیا میں بھی نہیں رہے تھے ان سے بھی پردہ کیا۔ اور آج کل کی لڑکیاں نامحرم مردوں کے سامنے بن سور کر جاتی ہے اور کہتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا نظر کا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی تقریباً درست ہی ہے، مگر آپ کو بتاتی چلوں، امہات المومنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی حیادار عورت اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہوگی، مگر پردے کا حکم ان کو بھی تھا، اور ان بہترین عورتوں نے کائنات کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی میم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ لڑکی جس نے سوال پوچھا تھا بولی، جبکہ وہ نقاب کے پیچھے مسکرائی تھی لیکن آنکھیں پانی سے لبلبا تھیں۔ ہمنا بیگم کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ اللہ پاک کا جتنا شکر کرتی کم تھا۔ ان کی مریم بھی سلامت تھی اور اس کے بچے بھی۔ اللہ پاک نے اسے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ رحمت اور نعمت دونوں اس کے آنگن میں آئے تھے۔ بچے وہ ان کی گود میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ مریم ابھی بھی بے ہوش تھی۔ انہوں نے بچوں کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما تھا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ کسمسائے تھے اور رونے لگے۔ ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے۔ میم، ڈاکٹر بچوں کو ان کی گود سے لے کر چیک کرتے بولی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ حنین بیٹا جلدی آؤ یہاں پر، وہ چلاتے ہوئے حنین سے بولی۔ ان کے کانوں میں اذان دو۔ انہوں نے اسے پاس آتے دیکھ کر کہا۔ امی، اس نے منہ بسوڑا۔ نافرمانی مت کرو ماں کی، دو اذان جلدی۔ انہوں نے کہا تو حنین نے دونوں بچوں کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا، ان کے کانوں کے قریب منہ کیا۔ ان دونوں کے روتے روتے ہچکی بند کی گئی تھی۔ حنین نے جیسے اذان دینا شروع کی وہ رونا بند ہو گئے اور چپ کر کے آنکھیں موند گئے۔ نرس اور ڈاکٹر حیران ہوئی تھی۔ وہ دراصل ان کی ماں جب یہ پیدا ہونے والے تھے تب روز تلاوت کرتی تھی، اس لیے یہ بے چین تھے کہ اذان نہیں دی گئی ان کے کانوں میں۔ ہمنا ان کی حیرانی دور کرتے بولی، حنین بچے واپس انہیں دے کر چلا گیا تھا۔ یا اللہ، ان بچوں کے قدم مریم کے لیے خوش بخت ہوں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ انہوں نے بچوں کو دیکھتے دل سے دعا دی تھی، لیکن کون جانے ان کی زندگیوں میں کیا ہونے والا تھا۔ ہنا اور فرح ان کے لیے کھانا بنا کر لائی تھی اور اب ہنا بیبی گرل کو لیے بیٹھی تھی۔ ماما، ان کو کپڑے کون سے پہنانے ہیں؟ وہ بولی، کیونکہ ابھی وقت تھا۔
اس لیے انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی۔ بیوقوف لڑکی، جو میں اپنے بیٹے ہونے کی خوشی میں لائی تھی وہ ویسٹ نہیں جائیں گے، وہ یہ چٹکو پہنے گا۔ فرح گود میں سوئے بیبی بوائے کو دیکھتے بولی تھی، تو کیا بیبی گرل ایسے ہی رہے گی؟ ہنا بیبی کو دیکھ کر بولی، ارے بیوقوف لڑکی، دانی کو جو نہیں پہنائے وہ یہ پہن لے گی۔ فرح اب کی بار اس کے سر پر مارتے ہوئے بولی۔ مریم کو ہوش آ رہا تھا، وہ دونوں اس سے مل کر مبارکباد دے کر چلی گئی تھی۔ اب بچے کاٹ میں لیٹے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ماں بن کر وہ اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ کیسا لگ سکتا ہے؟ وہ نکاہت بھری آواز میں بولی۔ مجھے امید ہے اچھا لگ رہا ہوگا، وہ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتی بولی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ یہ سب کیسے کہہ رہی ہیں؟ ہاں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں تمہارے بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ماما کتنے بدبخت ہیں یہ دونوں، لاوارث بے آسرا۔ ان کے باپ نے ہی جب انہیں ناجائز اقرار دے دیا ہے تو باقی دنیا کیا کہے گی؟ یہ سوچتے ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بس میری بچی چپ کر جاؤ، اتنا رونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ اگر ان کا باپ نہیں تو ان کی ماں تو ہے نا۔ تم ان کو بہت پیار دینا، اتنا پیار دینا کہ یہ کبھی انہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ زمانہ انہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ بولی، زمانے کی پرواہ مت کرو، تم خوش رہو، ان منفی باتوں کو سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بولی۔ جب وہ دونوں رونے لگے تو وہ ان کو سنبھالنے لگی۔ یہ لو پکڑو اپنے بچے، میری بچی بھوکی ہے، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، مما میں انہیں کیسے سنبھالوں گی؟ مجھ سے تو ایک بچہ سنبھالا نہیں جاتا، یہ تو پھر دو ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے۔ وہ پریشانی سے بولی، مریم اٹھا کر تو دیکھو، تمہیں یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ تم سنبھالنا سیکھو، مما گر گئے تو؟ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں لیتے ہوئے بولی، مریم نہیں گرتے، چپ کر کے پکڑو۔ وہ بولی اور اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ مریم نے گھٹنے اوپر کر کے انہیں ان پر اور بازوؤں کے حصار میں رکھا۔ ماں کی گود میں آتے آتے وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے۔ مریم نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، بالکل چھوٹے یوت تھے اور مٹھیاں زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ مریم نے دونوں کے ہاتھوں کو باری باری چوما تھا، پھر ان کے چہرے دیکھنے لگی اور انگلیوں کے پوروں سے ان کے ایک ایک نقش کو چوما تھا۔ بیٹی نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ مریم نے دیکھا اس کی آنکھیں بالکل اسی ہی کی جیسی تھیں۔ مریم بے اختیار ان آنکھوں کو چومنے لگی۔ بیٹی نے رونا شروع کر دیا اور گھبرا گئی۔ ایسے کرو اسے، ہمنا نے اسے اشارے سے کہا۔ مریم نے بچی کو کاندھوں سے لگا کر تپکانے لگی تو وہ چپ ہونے لگی اور سو گئی۔ مما یہ دونوں اتنا سو کیوں رہے ہیں؟ وہ ان کو سوتا دیکھ کر بولی، بیٹا بچے سوتے ہیں بہت زیادہ، تم نے نہیں دیکھا نا، چھوٹے بچے اس لیے معلوم نہیں ہے، اب تمہارے اپنے بچے ہو گئے ہیں، اب تمہیں پریکٹس ہو جائے گی۔ وہ بچوں کو لے کر کاٹ میں ڈالتی اور اسے سوپ کے ساتھ کھچڑی کھلانے لگی۔ وہ ان کی شفقت پر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ مریم کہاں چلی گئی ہو تم؟ میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہا۔ حمر اس کی اور اپنی شادی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، واپس مل جاؤ تو اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ رو رہا تھا، دوسروں کو رلانے والا آج خود رو رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو میری پیاری آنکھوں والی؟ حنین اس کی تصویر دیکھتے بولا تھا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں میں نے۔ وہ بول رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ سر جن کی آپ نے پکچر سینڈ کی تھی وہ لڑکی مر گئی ہے، وہ لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کال کرنے والے نے بتایا تھا۔ نام پتہ کروایا اس کا؟ وہ بولا، جی سر، نام خنسا ہے۔ ایجنٹ نے جواب دیا، اوکے تھینک یو سو مچ، آپ مجھے ان کی فریش پک سینڈ کر دیں۔ اوکے سر، آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ خنسا نام تو تمہاری آنکھوں کی طرح ہی پیارا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، شکر ہے اتنے مہینوں بعد تم مجھے مل گئی۔ وہ مسکرایا۔ خنسا حنین، وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بولتے مسکرایا تھا۔